ایپیسوڈ 190۔ یہ سب میں مہرو کا حوصلہ بڑھانے کے لیے کہہ رہا تھا تاکہ وہ فرار ہوتے وقت مایوسی کا شکار نہ ہو۔ مجھے اندازہ تھا کہ اکیلے ہوتے ہی اور پھر رات ہونے کے بعد اس کے حوصلے میں فرق آئے گا۔ کچھ بھی صحیح، وہ ایک عورت ہی تھی اور ہمارے یہاں عورت ہمیشہ کمزور سمجھی جاتی ہے۔ میں اسے سمجھا کر واپس آیا اور اپنی جیکٹ دوبارہ پہنتے ہوئے بولا، میں جا رہا ہوں۔ کہاں؟ میں یہاں بیٹھنے نہیں آیا، مجھے اپنا کام کرنا ہے۔ میں یہاں اکیلی رہوں گی؟ ظاہر ہے میرا کام تمہاری چوکیداری کرنا نہیں ہے۔ میں نے روانگی کی نیت سے اشارے سے اسے خدا حافظ کہا اور غار سے نکل آیا۔ سورج مغرب کی طرف ڈھلنا شروع ہو گیا تھا۔ مجھے امید تھی کہ اگر فتح خان اور اس کے ساتھی وادی کے آغاز میں موجود ہوئے تو ڈھلتے سورج میں مغرب کی طرف جاتی مہرو کو دیکھنا آسان نہیں ہوگا۔ میں شمال کے اس ڈھلان کی طرف جانے لگا جہاں میں نے بہت پہلے برڈ شاہ کو باندھے پایا تھا۔ یہ کام فتح خان کے ساتھی کا تھا جو برڈ کو لے کر چھپائے ہیروں کی تلاش میں نکلا تھا۔ برڈ اسے بھی بھٹکاتا رہا تھا، اس لیے فتح خان کے ساتھی نے باندھ کر اس پر تشدد کرنا شروع کر دیا تھا، لیکن وہ اس سے ہیرے حاصل نہیں کر سکا تھا۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ راجا کی قید سے نکلنے کے بعد فتح خان ہمیں لے کر اسی ڈھلان پر سفر کر رہا تھا جب برڈ شاہ نے اس کی نیت بھانپتے ہوئے ہیرے کہیں چھپا دیے تھے، اس لیے میری توجہ کا مرکز یہی شمالی ڈھلان تھی۔ ذرا نیچے پڑنے والی برف پگھل کر پانی کے ایک چھوٹے تالاب کی صورت میں جمع ہو گئی تھی۔ میں نے اپنے پاس موجود مگے سے پانی کو چکھ کر دیکھا۔ یہ بہت یخ لیکن بالکل صاف ستھرا بلکہ مخصوص پہاڑی پانی کی مہک لیے ہوا تھا۔ میں نے گزشتہ چند دنوں میں بہت کم پانی پیا تھا کیونکہ سردی کی وجہ سے پیاس ہی نہیں لگ رہی تھی۔ حالانکہ پیاس نہ بھی لگ رہی ہو تو پانی پینا چاہیے۔ میں نے اپنی پلاسٹک کی چھاگل نما بوتل میں یہ پانی بھر لیا اور اس کے گھونٹ گھونٹ لیتا اوپر چڑھنے لگا۔ پانی اتنا یخ تھا کہ گھونٹ فوری حلق سے اتارنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ ڈھلان پر درختوں تلے برف کم تھی، البتہ کہیں کہیں پتوں سے جھڑنے والی برف کے ڈھیر پگھل رہے تھے۔ مجھے کھنڈرات سے نکلے آدھا گھنٹہ ہونے کو آیا تھا۔ میرا اندازہ تھا کہ اب تک مہرو جا چکی ہوگی۔ اتنا وقت بہت تھا سامان سمیٹ کر نکلنے کے لیے۔ وہ کیا کیا لے جانا چاہتی تھی یہ میں نے اس پر چھوڑ دیا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ زیادہ سے زیادہ وقت یہاں گزاروں اور سورج غروب ہونے کے بعد ہی واپس جاؤں، کیونکہ اگر مہرو فتح خان یا اس کے ساتھیوں کی نظر میں نہیں آتی تو اس کا پتہ اس وقت چلتا جب میں واپس جاتا۔ ڈھلان پر سفر کے دوران میں اسٹک سے زمین ٹھوک ٹھوک کر دیکھ رہا تھا اور اتنی بلند آواز سے فتح خان کو سنا رہا تھا کہ وہ خود بھی سن لے۔ اس نے بھی واہیاتی کی انتہا کر دی تھی۔ مجھے ایک ایسا کام سونپا تھا جو بھوسے میں سوئی تلاش کرنے سے بھی زیادہ مشکل تھا۔ میں درختوں میں گھومتا پھر رہا تھا۔ دوپہر میں کچھ نہیں کھایا تھا، سفر میں موقع ہی نہیں ملا تھا، اس لیے آتے ہوئے میں اپنے ساتھ تلے مٹر کا ٹن لے آیا تھا۔ ایک درخت کے ساتھ بیٹھ کر میں وہ کھانے لگا۔ کھانے کے دوران بھی میں غور کرتا رہا تھا کہ برڈ شاہ ہیرے کہاں چھپا سکتا ہے۔ میں سوچوں میں اتنا گم ہوا کہ مجھے پتہ ہی نہ چلا کب سورج ڈوب گیا اور کب تاریکی چھا گئی۔ اچانک کوئی پرندہ بولا تو اس کی کرخت آواز نے مجھے چونکا دیا۔ یہ پہاڑی کوا تھا جو کہیں سے کھا پی کر آیا تھا اور اس وقت آرام کے موڈ میں تھا۔ میں نے بیگ سے ٹارچ نکال کر روشن کی اور راستہ دیکھتے ہوئے نیچے آنے لگا۔ میں نے وادی میں آنے کے بعد محسوس کیا تھا کہ یہاں سردی اتنی نہیں ہے، یعنی سردی ایسی نہیں تھی جو جسم کو تکلیف دیتی۔ یہاں میں نے 2 بار جیکٹ اتاری تھی لیکن مجھے محسوس نہ ہوا۔ آتے ہوئے میں اس وادی میں ہر طرف دیکھ رہا تھا کہ شاید مجھے کہیں روشنی نظر آ جائے، لیکن فتح خان اور اس کے ساتھی احمق نہیں تھے۔ اگر وہ کہیں تھے تب بھی خود کو چھپا رکھا تھا۔ ایک جگہ خشک جھاڑیاں دیکھ کر میں نے ان سے خاصی مقدار میں لکڑی نکال لی۔ یہ رات کو جلانے کے کام آتی۔ اگرچہ مجھے ابھی تک کوئی جانور دکھائی نہیں دیا تھا، لیکن ہو سکتا تھا یہاں بھیڑیے یا اس قبیل کے بڑے جانور آتے۔ سردی کے ساتھ ان سے بچاؤ کے لیے آگ جلانا لازمی تھا۔ ویسے بھی دن میں گرم ہو جانے والے پتریلے کھنڈرات رات کو بہت سرد ہو جاتے ہوں گے۔ لکڑی اٹھائے میں اندر داخل ہوا اور مہرو کو آواز دی، مہرو تم کہاں ہو؟ ظاہر اس کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ میں اسی طرح آوازیں لگاتا غار نما جگہ میں داخل ہوا، پھر حیرانی سے مہرو کے غائب ہونے کا انکشاف کیا۔ اس کا بیگ اور دوسرا سامان بھی غائب تھا، اور یہ دیکھ کر میں سچ مچ اچھل پڑا کہ وہ کھانے پینے کا اچھا خاصا سامان لے گئی تھی۔ یوں سمجھ لے کہ 70% لے گئی تھی اور صرف 30% چھوڑا تھا۔ ایک لمحے کو مجھے غصہ آیا، لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ میں یہاں قیام کے ارادے سے نہیں آیا تھا۔ اگر مہرو احتیاطاً زیادہ چیزیں لے گئی تھی تو اس نے ٹھیک کیا تھا، کیونکہ اسے نامعلوم علاقوں کی طرف جانا تھا، جبکہ میں ایک معلوم جگہ پر تھا اور مجھے خوراک کی ضرورت ہوتی تو میں واپس بھی جا سکتا تھا۔ پھر مہرو وہ 20 کے قریب تندوری نان چھوڑ گئی تھی جو میں پکوا کر لایا تھا۔ یہ نان خاصے عرصے تک ہمارے کام آ سکتے تھے اور میں اکیلا تو 10 دن سے بھی زیادہ گزارا کر سکتا تھا۔ شکر ہے کہ وہ کافی اور اس کا سامان چھوڑ گئی تھی۔ اس کے علاوہ وہ ٹارچیں اور بڑی تعداد میں ان کے ڈرائی سیل لے گئی تھی۔ میں نے دکھاوے کے لیے اسے برا بھلا کہا اور پھر لکڑی ایک طرف رکھی، پتھر جمع کر کے الاؤ کی جگہ بنائی، لکڑی پر تھوڑا سا اسپرٹ چھڑک کر آگ دکھائی تو وہ دھڑا دھڑ جلنے لگی۔ غار تلے خوشگوار درجہ حرارت اور خوشبو پھیل گئی تھی، مگر لکڑیاں جتنی تیزی سے جل رہی تھی لگتا تھا رات گزارنے کے لیے مجھے دوبارہ لکڑی جمع کرنی پڑے گی۔ خیر ابھی تو لکڑی خاصی تھی۔ میں نے دکھاوے کے لیے مہرو کو آس پاس تلاش کیا، حالانکہ میں پہلے اعلان کر چکا تھا کہ وہ سامان لے کر 9 تو 11 ہو گئی ہے۔
میں مہرو کو نہیں بلکہ فتح خان اور اس کے ساتھیوں کو دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا جو ممکنہ طور پر مہرو کا پیچھا کرنے کی کوشش کرتے، لیکن مجھے وادی میں کہیں نقل و حرکت محسوس نہیں ہوئی تھی۔ شاید فتح خان کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اس نے مہرو کو صرف مجھ پر نظر رکھنے کا ذریعہ بنایا تھا، اور اب میں اس وادی میں تھا۔ یہاں سے فرار کی صورت میں وہ مجھے روک سکتا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ ہمارا ڈرامہ کامیاب رہا تھا، ورنہ فتح خان فوراً یہاں آن موجود ہوتا۔ ڈنر کے لیے میں نے روٹی کے ساتھ ابلے گوشت کا ایک ٹین کھولا اور اسے الاؤ پر گرم کر کے روٹی کے ساتھ کھایا۔ کافی کی کیتلی میں پہلے رکھ چکا تھا۔ کافی پی کر میں اونگنے لگا۔ اس سفر کے دوران اور اب تک میری سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ میں ہیرے کیسے تلاش کروں۔ میں جیسے جیسے اس پہلو پر غور کر رہا تھا میرا غصہ بڑھتا جا رہا تھا۔ آخر فتح خان نے مجھ سے اتنی احمقانہ توقع کیوں لگائی تھی؟ اس وادی میں کہیں چھپی ہوئی چھوٹی سی چیز کو تلاش کرنا بہت ہی مشکل کام تھا۔ یہاں تو کسی ہاتھی کو دفن کر دیا جائے تو اس کا سراغ ملنا بھی ناممکن ہوتا۔ یہ تو مٹھی میں آ جانے والی چھوٹی سی چیز تھی۔ مجھے یاد ہے ہیرے ایک سیاہ رنگ کے باکس میں تھے جو شاید فولادی تھا اور اسے خاص طریقے سے چاروں طرف سے بند کیا گیا تھا۔ تبھی برٹ نے بلا جھجک اسے کہیں دفنا دیا تھا۔ ویسے بھی ہیرے خود بہت سخت ترین اور سوائے حرارت کے کسی اور چیز سے متاثر نہ ہونے والی چیز ہے۔ یہ خالص کاربن سے بنے ہوتے ہیں، اس لیے ہلکی سی آگ بھی انہیں جلا ڈالتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ موسم، پانی اور تیزاب تک سے متاثر نہیں ہوتے۔ کافی ختم کر کے میں نے مگ الاؤ کے پاس رکھ کر اپنا خیمہ نکالا۔ یہ زمین پر خود بخود لگ جانے والا خیمہ تھا، بس اسے کھولنا پڑتا تھا۔ اس میں آدمی گھس کر لیٹ جائے۔ ایک طرف سے چھوٹا سا گنبد نما اور دوسری طرف سے لمبا سا، اس پہ آدمی گھس کر بس لیٹ جائے۔ یہ کسی گرم مٹیریل سے بنا تھا اور باہر کی سردی سے خاصی حد تک محفوظ رکھتا تھا۔ میں نے خیمہ کھولا اور زمین پر رکھ دیا۔ یہ زپ سے مکمل طور پر بند ہو جاتا تھا اور اس میں ہوا کی آمد و رفت کے لیے جالی لگی تھی۔ میں نے اسے آگ سے ذرا دور رکھا تاکہ چنگاری اتفاق سے بھی اس پر نہ آ سکے، ورنہ یہ جل بھی سکتا تھا۔ میں نے گزشتہ دن سے جوتے نہیں اتارے تھے، اس لیے ابھی جوتے اتارے تو اندر سے پیروں کی کھال گلی سے نکلی۔ اگر میں ایک دو دن جوتے اور نہ اتارتا تو پیروں کی کھال بھی موزے کے ساتھ اتر جاتی۔ پاؤں خشک کر کے میں کمبل لے کر خیمے میں گھس گیا۔ اس کی چھت میں چھوٹی سی فکس لائٹ تھی، آن کیا جاتا تو وہ نائٹ بلب کا کام دیتی۔ میں سونے کی کوشش کرنے لگا، مگر ذہن میں رہ کر فتح خان اور پھر مہرو کا خیال آ جاتا اور نیند اڑ جاتی۔ بڑی مشکل سے مجھے نیند آئی۔ پھر رات کسی وقت آنکھ کھل گئی۔ اچانک مجھے محسوس ہوا کہ کوئی آس پاس ہے۔ میں نے آہستہ سے خیمے کی زپ کھولی اور دم بخود رہ گیا۔ وہ ذرا سا ترچھا بیٹھا تھا اور چہرہ بھی جیکٹ کی ہوڈ میں چھپا تھا، لیکن مجھے شناخت کرنے میں کوئی دشواری پیش نہ آئی۔ وہ فتح خان تھا۔ اس نے اپنی جگہ سے ہلے یا میری طرف دیکھے بغیر کہا، تم اٹھ گیا؟ ہمارا کوشش تھا کہ تم آرام کرتا، ابھی صبح ہونے میں وقت ہے۔ مگر جب فتح خان سامنے ہو تو آرام کیسے کیا جا سکتا تھا؟ میں خیمے سے نکل آیا اور جوتے موزے پہن لیے۔ الاؤ میں مزید لکڑیاں ڈال دی گئی تھی، اس لیے وہ بجھا نہیں تھا۔ میں فتح خان کے مخالف سن بیٹھ گیا۔ میں اسے دیکھنے کے باوجود پرسکون تھا اور میرے اعصاب میں کوئی ہلچل نہیں تھی، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ میں خوش تھا تو غلط نہیں ہوگا۔ فتح خان کا اس طرح سامنے آنا ثابت کرتا تھا کہ اس کی اصل اسکیم وہ نہیں تھی جو اس نے مجھے بتا کر یہاں بھیجا تھا۔ اس کا اصل پلان کچھ اور تھا جو جلد یا بدیر میرے سامنے آ جاتا۔ فتح خان، تمہارا مقصد کیا ہے؟ ایک مقصد تو پورا ہو گیا، تمہیں یہاں لانا تھا، وہ ہم لے آیا۔ لیکن تمہارا اصل مقصد تو ہیرے ہے۔ ہاں، اصل مقصد تو وہی ہے۔ پھر یہ سب ڈرامہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ سب تمہارے سامنے آ جائے گا، جلدی مت کرو شہباز خانہ۔ فتح خان، شاید تم اس وقت اپنی برتری اور کمانڈنگ پوزیشن کی وجہ سے خود کو کچھ سمجھ رہے ہو، لیکن جب تمہاری یہ پوزیشن نہیں ہوگی اور میں مجبور نہیں ہوں گا تب کے بارے میں سوچا تم نے؟ اس کام کو ضرورت نہیں ہے۔ ہم ناکام ہوا تو دنیا میں نہیں ہوگا اور کامیاب ہوا تو اس ملک میں نہیں ہوگا۔ کوئی نہیں جانے گا کہ فتح خان کہاں غائب ہو گیا۔ وہ جس بے فکری سے یہاں بیٹھا تھا اسے یقین تھا کہ میں اس کے خلاف کوئی جذباتی قدم نہیں اٹھاؤں گا، مگر وہ صرف اپنے یقین پر مطمئن ہونے والا شخص نہیں تھا۔ مجھے یقین تھا کہ آس پاس اس کے آدمی موجود ہوں گے اور میری کسی بھی خلاف معمول حرکت پر وہ بھی حرکت میں آ جائیں گے، اس لیے میں نے کسی بھی جذباتی حرکت سے گریز کیا۔ اگر میں فتح خان کو کوئی نقصان پہنچا بھی دیتا تو اس سے مجھے سویرا واپس نہیں ملتی۔ مجھے یقین تھا کہ تم میرے پیچھے ہوگے۔ تم ٹھیک سمجھا، میں کسی پر اعتبار نہیں کرتا۔ میں نے کافی تیار کی، اگرچہ فتح خان کو زہر دینے کا جی چاہ رہا تھا، لیکن فی الحال کافی تھی، وہی دے دی۔ سویرا کہاں ہے؟ محفوظ ہے، اور فکر مت کرو، اس کے ساتھ صرف شیلا ہے، وہی اس کا دیکھ بھال کر رہا ہے، ادھر ہمارا اور کوئی آدمی نہیں ہے۔ فتح خان، سویرا کو واپس حویلی بھیج دو، میں تمہارے قبضے میں ہوں اور تمہارے ساتھ ہوں۔ نہیں، میرے ہاتھ میں وہی تو کارڈ ہے، وہ نہیں رہا تو تم قابو میں نہیں رہے گا۔ فتح خان، میں قسم نہیں کھاتا، لیکن تم کہو تو میں قسم۔ اس کا ضرورت نہیں، ابھی تم ساتھ ہے اور رہے گا۔ تم چاہتے کیا ہو تب؟
جبکہ تم جانتے ہو کہ اس وادی میں ایک چھوٹی سی چیز کو تلاش کرنا ناممکن ہے. اس کا رقبہ 1 میل سے زیادہ ہی ہے. میں اس ناممکن کو ممکن بنائے گا, ابھی تم دیکھے گا, اس نے یقین سے کہا. رات کا آخری پہر تھا اور سردی اپنے عروج پر پہنچ گئی تھی, لیکن گرم کپڑوں میں ہم سکون سے تھے. پھر الاؤ کی گرمی بھی تھی. تم نے مہرو کے بارے میں نہیں پوچھا؟ وہ میری غیر موجودگی میں فرار ہو گئی. اس کا ضرورت نہیں, میری طرف سے وہ جائے جہنم میں, اس نے لاپرواہی سے کہا. میں نے سکون محسوس کیا. گویا اس معاملے میں فتح خان کو مجھ پر شبہ نہیں تھا. جب مہرو والی چپ سے سگنل آنا بند ہوئے تو اس نے سوچ لیا ہوگا کہ پتھر پر مہرو کی گردن ٹکرانے سے چپ پر ضرب لگی ہوگی اور وہ ناکارہ ہو گئی. میں تقریباً 3 گھنٹے بعد اوپر ڈھلان سے واپس آیا تھا اور تب ان لوگوں کو پتا چلا کہ مہرو غائب ہے. مجھے یقین ہے کہ وہ اس وقت تک مغرب میں پہاڑ عبور کر کے دوسری طرف چلی گئی ہوگی. اب یہ قسمت میں تھا کہ وہ راجہ عمر دراز تک پہنچ پاتی ہے یا نہیں. اس کا بھی امکان تھا کہ وہ ان پہاڑوں میں بھوکی پیاسی بھٹکتی پھرے یا پھر کسی غلط آدمی کے ہاتھ لگ جائے. اس معاملے میں اس کی قسمت ویسے بھی بہت خراب تھی. میں نے کچھ دیر کے بعد کہا, تم نے میرا پیچھا کس طرح کیا جبکہ نظر میں بھی نہیں آتے تھے؟ فتح خان نے دانت نکوسے. تمہارا کیا خیال ہے میں نے کس طرح تمہارا پیچھا کیا؟ میرا خیال ہے کہ تم نے گاڑی میں کوئی سگنل ڈیوائس لگائی ہے. میں نے تلاش کرنے کی کوشش بھی کی تھی لیکن کامیابی نہیں ہوئی. وہ تم تلاش کر بھی نہیں سکتا تھا. اتنا چھوٹا سا ڈیوائس ہے کہ میں بھول جائے تو خود مجھے بھی نہ ملے. وہ نہیں جانتا تھا کہ میں اتفاق سے چپ دیکھ چکا تھا اور اس کی مدد سے اسے الو بھی بنا چکا تھا. بہرحال اس کا انجان رہنا ہی ٹھیک تھا, اس لیے میں پورے خلوص سے الو بنا اس کی لاف غذا سن رہا تھا, ساتھ ہی اس کا ممکنہ پلان سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا. یہ تو طے تھا کہ اس نے مجھ سے جو مطالبہ کیا تھا اور جو 10 دن کی مہلت دی تھی وہ صرف ایک دھوکہ تھی. فتح خان جیسا زیرک آدمی اس قسم کا احمقانہ مطالبہ کسی خاص مقصد کے تحت کر سکتا تھا. اس کا ایک مقصد یعنی میری وادی تک آمد تو حاصل ہو چکا تھا. اس کے بعد وہ مجھ سے کیا کام لینا چاہتا تھا یہ میں نہیں سمجھ سکا تھا. اچانک فتح خان کے لباس سے بیپ جیسی آواز آئی. وہ چونکا اور پھر کھڑا ہو گیا. تم ادھر رکو, ادھر سے ہلنا مت. یہ کہہ کر وہ باہر تاریکی میں گم ہو گیا. اگر وہ نہ کہتا تب بھی میرا ہلنے کا کوئی ارادہ نہ تھا. مجھے معلوم تھا کہ اس کے ساتھی کہیں باہر گھات لگا کر بیٹھے ہوں گے اور ان کے وحشی ہونے میں کوئی شبہ نہ تھا. وہ آدمی کو مکھی مچھر سے زیادہ اہمیت نہیں دیتے. فتح خان کے پاس آنے والی ٹون کسی موبائل کی لگ رہی تھی, لیکن اس علاقے میں موبائل سگنل کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. تب یہ امکان تھا کہ اس کے پاس کوئی لانگ رینج واکی ٹاکی یا پھر سیٹلائٹ فون تھا. سیٹلائٹ کی مدد سے کام کرنے والے موبائل سگنل کے محتاج نہیں ہوتے, لیکن یہ نہایت مہنگے ہوتے ہیں. کوئی عام آدمی تو کیا, اچھے خاصے دولت مند بھی ان کے چارجز برداشت نہیں کر سکتے. مگر فتح خان کے پاس حرام دولت کی کوئی کمی نہیں تھی. اس کے اپنے دھندے بھی کم نہ تھے, لیکن ڈیوڈ شاہ کے لیے کام کر کے اس نے بہت کمایا ہوگا. الاؤ میں آگ کم ہو رہی تھی اور لکڑی اب انگاروں میں بدل رہی تھی. سردی سے بچنے کے لیے میں نے اپنے گرد کمبل لپیٹا اور فتح خان کا انتظار کرنے لگا. وہ تقریباً آدھے گھنٹے بعد اچانک ہی تاریکی سے نمودار ہوا اور میں نے محسوس کیا کہ وہ خوش تھا. اس کا مطلب تھا کہ اس کا پلان اس کی مرضی کے مطابق کام کرا تھا. شہباز خان, تم بہت جلد خوشخبری سنے گا. تم سے مجھے صرف بدخبریوں کی امید رہتی ہے. ویسے تم ابھی اس بندے کو دیکھے گا جسے تم نے بہت عرصے سے نہیں دیکھا ہے. اسے دیکھ کر تمہارا دل باغ باغ ہو جائے گا. مجھے تشویش ہونے لگی. اب وہ کس کو اٹھا لایا تھا؟ فتح خان, تم آگ کو مزید بھڑکا رہے ہو. ابھی تو سویرا والا قرض اتارنا بھی باقی ہے. قرض بھی اتر جائے گا, میرے کو کوئی جلدی نہیں. برڈشاہ کہاں ہے؟ وہیں جہاں اسے ہونا چاہیے. لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ یہیں کہیں ہے. ہو سکتا ہے. فتح خان, تمہیں صرف مجھ سے مطلب ہے, لیکن تمہاری ساتھی نے بلا وجہ وہ بریف کیس بھی ہتھیار لیا جس سے تمہارا یا شہلا کا کوئی تعلق نہیں ہے. کہاں ہے وہ بریف کیس؟ یہ تم شہلا سے پوچھو. تمہارا اور اس کا معاملہ تو ایک ہی ہے. ایک نہیں ہے, بس ہیرے کے معاملے میں ایک ہے. پھر وہ اپنا راستہ ناپے گا اور میں اپنا راستہ لے گا. تمہیں یقین ہے شہلا تمہیں دھوکہ نہیں دے گی؟ ایسا یقین تو فتح خان اپنی ماں پر بھی نہیں کرتا, تو شہلا پر کیسے کرے؟ تب تم یقین سے کیسے کہہ سکتے ہو کہ وہ وہی کرے گی جو تم چاہتے ہو, جبکہ وہ مڈل ایسٹ جا کر ہیرو کا سودا کرے گی؟ ہمارے پاس اس کا تصویر ہے, وہ ہم کو دھوکہ دینے سے پہلے 10 بار سوچے گا. فتح خان, شہلا بہت بڑی اداکارہ ہے اور وہ مجھے دھوکہ دے گئی تو تمہیں بھی دھوکہ دے سکتی ہے, جبکہ تمہارے لیے اس کے دل میں نفرت بھی ہے. تم نے اور تمہارے ساتھی نے اس کے ساتھ جو سلوک کیا ہے وہ اسے بھولی نہیں ہے. نہ بھولے, بلکہ ہم چاہتا ہے کہ یاد رکھے, تاکہ اگر کبھی اس کے دل میں دھوکے کا خیال آئے تو اسے معلوم ہو کہ اس کے ساتھ ہم کیا کر سکتا ہے. بھول ہے یہ تمہاری کہ اس پر کسی چیز کا کوئی اثر ہوگا. عزت و آبرو شہرہ کے لیے بے معنی الفاظ ہیں. اس کے سامنے ہمیشہ اپنا مفاد ہوتا ہے اور اس کے لیے وہ کسی کو قتل بھی کر سکتی ہے. صفاقی کے معاملے میں تم سے کم نہیں ہے. معلوم ہے ہم کو, پر تم فکر مت کرو, وہ بھی پھنسا ہوا ہے, اس لیے دھوکہ نہیں کرے گا.
مرضی ہے تمہاری، میں نے تمہیں خبردار کر دیا۔ شہباز خان، تم میرا ہمدرد نہیں ہے، اس لیے میرے کو شیلا کے خلاف کرنے کا کوشش مت کرو۔ میں ایسی کوئی کوشش نہیں کر رہا، مجھے دشمنی میں بھی گھٹیا پن پسند نہیں ہے، لیکن بعد میں ایسا نہ ہو کہ تم شیلا کی وجہ سے ناکام ہو اور اس کا بدلہ بھی مجھ سے لینے کی کوشش کرو۔ کم سے کم اس معاملے میں تم وہی وحشی فتح خان ہو جو بات تمہارے ذہن میں بیٹھ جائے وہ نکلتی نہیں ہے۔ میں پاگل نہیں ہے جو کسی کا بدلہ دوسرا سے لینے کی کوشش کرے گا۔ تب تم کر کیا رہے ہو؟ تم نے برڈ شاہ سے ہیرے ہتھیانے کی کوشش کی، اس نے ہیرے چھپا دیے، اس میں میرا کہیں بھی کوئی حصہ یا قصور نہیں تھا۔ اب تم مجھے پکڑ لائے ہو، میری ہونے والی بیوی کو میرے گھر سے اٹھا لیا اور اس کے ذریعے مجھے بلیک میل کر رہے ہو۔ اب تم کہتے ہو کہ تم کسی سے دوسرے کا بدلہ نہیں لیتے، یہ دوسرا بات ہے۔ فتح خان کھسیا گیا لیکن فوراً ہی سنبھل کر بولا، اگر تم ایمن شاہ کو یہاں بلانے پر آمادہ ہو جاتا تو میں یہ سب کرنے پر مجبور نہ ہوتا۔ اس وقت حالات پر تمہارا قابو ہے، اس لیے تم کتے کی طرح بھونکو گے، تب بھی تمہاری ہی بات درست مانی جائے گی۔ تم چاہے تو ایسا بھی سمجھ سکتا ہے۔ اس نے تسلیم کیا۔ اس دوران میں صبح کی ہلکی روشنی نمودار ہونے لگی تھی۔ فتح خان نے گھڑی دیکھی، ابھی تم چاہے تو سو سکتا ہے، ممکن ہے تم سو کر اٹھے تو سرپرائز آ چکا ہو۔ میں نے بھی بہتر سمجھا کہ فتح خان کے ساتھ سر کھپانے سے اچھا ہے کہ آرام کر لوں۔ میں دوبارہ کمبل لے کر خیمے میں گھس گیا اور زپ بند کر لی۔ وہ میری طرف سے مطمئن تھا کہ میرے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے۔ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ میں نے اس کے آدمی سے جو پستول چھینا تھا وہ بیکار ہے۔ میں لیٹا رہا اور روشنی ہونے کا انتظار کرتا رہا۔ فتح خان کچھ دیر بعد وہاں سے چلا گیا تھا اور جاتے ہوئے مجھے اسی غار نما جگہ میں محدود رہنے کی ہدایت کر کے گیا تھا۔ 1 گھنٹے بعد روشنی مکمل طور پر نمودار ہو گئی۔ اگرچہ نیچے ابھی دھوپ نہیں آئی تھی لیکن اوپر پہاڑ روشنی میں آ گئے تھے۔ صبح کے 7 بج رہے تھے۔ میں خیمے سے باہر آیا اور الاؤ کے انگاروں پر کافی کا پانی رکھ دیا۔ اس دوران میں میری نظریں آس پاس بھٹک رہی تھی لیکن جہاں تک مجھے دکھائی دیتا تھا نہ بندہ تھا نہ بندے کی ذات تھی۔ میں کافی کا مگ لے کر چہل قدمی کرنے کے انداز میں غار نما جگہ سے باہر آیا۔ یہ جگہ شمال مشرقی ڈھلان کے سامنے تھی۔ کچھ پتھر تھے، پھر ڈھلان شروع ہو جاتی تھی۔ جیسے ہی میں چٹانوں کی حدود کے آخری حصے تک آیا، سامنے ڈھلان سے ایک فائر ہوا اور گولی میرے پیروں سے کچھ آگے زمین پر لگی۔ مٹی اڑی تھی۔ فائر کسی ہلکی رائفل سے ہوا تھا اور آواز زیادہ نہیں تھی لیکن وادی میں کچھ دیر گونجتی رہی۔ اس وارننگ کے بعد میرے لیے آگے جانا ممکن نہیں تھا، اس لیے میں الٹے قدموں لوٹ آیا۔ فتح خان کے آدمی پوری طرح مجھ پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ فائر کر کے انہوں نے یہ بات مجھ پر بھی واضح کر دی تھی۔ روشنی ہونے سے پہلے میں نے ناشتہ کر لینا مناسب سمجھا کیونکہ ممکن تھا کہ فتح خان جو سرپرائز لا رہا تھا اس کے آنے کے بعد مجھے ناشتہ بھی نصیب نہ ہوتا۔ اب دھوپ چٹانوں تک آ گئی تھی اور سردی میں کمی محسوس ہو رہی تھی۔ وقت آہستہ آہستہ گزرتا رہا۔ 10 بجے تک چٹانیں دھوپ میں آنے کے بعد خاصی گرم ہو چکی تھی اور اب میں چاہتا تو جیکٹ کے بغیر بھی گزارا ہو سکتا تھا۔ ناشتہ بنا کر میں نے الاؤ بجھا دیا اور خود ایک چٹان پر چڑھ گیا۔ یہاں سے چاروں طرف کا منظر واضح دکھائی دے رہا تھا مگر کھنڈرات کے پاس کا حصہ نظروں سے اوجھل تھا۔ فتح خان کے سامنے آنے سے میرے اندر موجود گھٹن میں کمی آئی تھی۔ جب میری سمجھ میں نہیں آتا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے تو مجھے گھٹن سے ہونے لگتی تھی۔ 11 بجے کے قریب چٹانوں کے پاس ہی کچھ افراد کے بولنے کی آواز آئی۔ میں چھلانگ لگا کر نیچے آ گیا۔ آواز اب نمایاں تھی اور فتح خان کی تھی۔ وہ کسی سے کہہ رہا تھا، چلو خنزیر، ابھی تمہارا سارا دکاری نکل جائے گا، بس کچھ دیر انتظار کرو، آگے چلو کتے کا بچہ۔ میں چونکنا ہو گیا۔ وہ کسی کو لا رہا تھا۔ اچانک ایک وحشیانہ ہنسی کی آواز آئی۔ ہنسنے والا مرد تھا۔ میرے ذہن میں ایک نام روشنی کی طرح چمکا۔ میں بے ساختہ چند قدم آگے بڑھا اور پھر میں نے برڈ شاہ کو دیکھ لیا جس نے گرم لیکن بے حد میلا کچیلا لباس پہن رکھا تھا۔ اس کی داڑھی، مونچھیں اور سر کے بال یوں بڑھے ہوئے تھے جیسے انہیں سالوں سے اس طرح یا قینچی لگنے کی نوبت نہیں آئی تھی۔ ساتھ ہی وہ یوں میلے چیکٹ ہو رہے تھے جیسے اسے مہینوں سے نہانے کا موقع نہ ملا ہو۔ وہ بہت کمزور ہو گیا تھا۔ آنکھیں یوں تاریک حلقوں میں ڈوب گئی تھی کہ ایک نظر میں تو آنکھوں کی جگہ گڑھا ہی نظر آیا تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح دانت نکال نکال کر ہنس رہا تھا اور بار بار مڑ کر فتح خان کی طرف دیکھتا تھا۔ جواب میں وہ اسے گالی اور دھکا دیتا۔ فتح خان کے آخری دھکے اور ایک ناقابل بیان گالی نے اسے میرے قدموں میں لا گرایا۔ اسے چوٹ لگی تھی لیکن وہ ہانپتے ہوئے اب بھی رونے کے انداز میں ہنس رہا تھا۔ میں نے عرصہ پہلے اسے دیکھا تھا اور مجھے معلوم تھا کہ وہ پاگل نہیں ہے بلکہ فتح خان کے تشدد سے بچنے کے لیے پاگل بن رہا ہے، لیکن اس وقت اس کی حالت دیکھ کر لگ رہا تھا کہ وہ سچ مچ پاگل ہو چکا ہے۔ اس کے پھٹے ہوئے جوتوں سے اس کی انگلیاں جھانک رہی تھی جو مستقل بند رہنے کی وجہ سے گل کر سیاہ ہو رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں کی انگلیاں خمیدہ اور ان کے جوڑ ابھر آئے تھے جیسے جوڑوں کے بریز کے ہوتے ہیں۔ اس کے سرخ و سفید رنگ کو میل نے چھپا لیا تھا اور اب اسے بآسانی کوئی مقامی باشندہ تسلیم کیا جا سکتا تھا۔ وہ میرے قدموں میں پڑا ہانپ رہا تھا۔ میں نے افسوس سے اسے اور پھر فتح خان کو دیکھا۔ فتح خان، یہ پاگل ہو گیا ہے
اور اگر اس وقت نہیں ہوا تھا تو اب ہو گیا ہے. یہ پاگل نہیں ہے، حرامزادہ بنتا ہے، لیکن میں اس کا دماغ درست کر دے گا. اس کی حالت دیکھ رہے ہو؟ یہ ایک نفیس اور نازک مزاج پڑھا لکھا علمی آدمی تھا. کیا یہ صرف ہیروں کی خاطر اپنا یہ حل کروا سکتا ہے؟ تم بول رہا ہے وہ $50 ملین کا ہیرا ہے. $100 ملین کا ہی کیوں نہ ہو، لیکن میں بھی دولت کی خاطر اپنا یہ حال بنوانے کو تیار نہیں ہوں گا. اپنا بات مت کرو تم، میں تم کو جانتا ہے لیکن تم ان خنزیروں کو نہیں جانتا ہے. فتح خان نے اس کو ایک لات ماری. یہ ہم کو بولتا ہے کہ ہم دولت کا خاطر اپنا ماں بیچ سکتا ہے، اور فتح خان نے ان گوروں کو بہت قریب سے دیکھا ہے. ان میں سے ہر ایک دولت کا خاطر اپنی ماں کو روز بیچ سکتا ہے. تم اس کے پڑھے لکھے ہونے پر مت جاؤ. میں فتح خان کی بات تسلیم کرنے کو تیار نہ تھا اور اس سے بحث کرنا بھی بیکار تھا. میں نے کسی قدر اکتائے ہوئے انداز میں کہا، تمہارے پاس میرے لیے یہی سرپرائز تھا؟ یقین کرو میں بالکل بھی حیران نہیں ہوا ہوں. نہیں، یہ کہاں سے سرپرائز ہو گیا، وہ تو اس کے لیے بھی سرپرائز ہوگا. میں ایک بار پھر چونکا. فوراً ایک نیا خیال میرے ذہن میں آیا. فتح خان، کہیں تم نے ایمن اب تم ٹھیک سمجھا. میں نے ایمن شاہ کو یہاں بلا لیا اور وہ کچھ دیر میں یہاں پہنچ جائے گا. میں گہری سانس لے کر رہ گیا. تو یہ وجہ تھی کہ فتح خان نے مجھے اپنے قبضے میں کیا تھا. اس کے بغیر وہ ایمن کو کسی صورت پاکستان نہیں بلوا سکتا تھا، کیونکہ وہ مجھ سے رابطہ کرتی اور میں اسے منع کر دیتا. میں نے دیکھا کہ ایمن کے آنے کا سن کر بھی برڈ شاہ نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا تھا. وہ اردو جانتا تھا اور فتح خان کی قید میں رہ کر اس کی اردو اور بہتر ہو گئی ہوگی، اس لیے یہ تو ممکن نہیں تھا کہ اس نے فتح خان کی بات کا مطلب نہ سمجھا ہو. مگر وہ یوں ہی نیچے پڑا ہنسنے کے انداز میں کراتا رہا. میں نے فتح خان سے کہا، جیسے تمہیں مجھ سے اس معاملے میں کوئی مدد نہیں مل سکتی، چاہے اس کے لیے تم میرے کسی بھی پیارے کو اٹھا لاؤ، اسی طرح ایمن شاہ کو بلانے اور اپنے قبضے میں دینے سے تمہیں ہیرے نہیں ملیں گے. ملے گا، بالکل ملے گا. اگر نہیں ملا تو میں ان دونوں باپ بیٹی کو اسی وادی میں دفن کر کے جائے گا. میں خدا کا قسم کھاتا ہے میں ایسا ہی کرے گا. فتح خان کا لہجہ جنونی ہو گیا. میں نے محسوس کیا کہ برڈ شاہ کی طرح وہ بھی پاگل ہو گیا تھا. تم نے ایمن کو کس طرح یہاں بلایا؟ بہت آسانی سے. تمہارے موبائل میں انٹرنیٹ میں ایمن شاہ کا ای میل تھا. میں نے اسے ای میل کیا اور بتایا کہ اس کے باپ کا سراغ مل گیا ہے، وہ فوراً پاکستان آ جائے. اور وہ مان گئی کیا؟ ایسا نہیں ہو سکتا، وہ بہت ذہین و چالاک ہے. میں جانتا ہے وہ اس حرامی کا لڑکی ہے. اس نے برڈ شاہ کے پاؤں پر ہلکی سی ٹھوکر ماری، لیکن وہ یوں چیخا جیسے کوئی کتا گاڑی تلے آ کر چیختا ہے. پھر سمٹ کر چٹان کی جڑ میں ہاتھ پاؤں جوڑ کر لیٹ گیا. فتح خان کچھ دیر اسے گھورتا رہا، پھر میری طرف متوجہ ہوا. میں نے ایسا چکر چلایا کہ اس نے فون نہیں کیا، بس ای میل پر بات ہوتا رہا. تمہارے ای میل کی وجہ سے وہ سمجھتا رہا کہ یہ تم ہے. یہ حماقت مجھ سے ہوئی تھی. شاید میں نے موبائل سے انٹرنیٹ استعمال کرتے ہوئے اپنی یوزر آئی ڈی اور پاسورڈ محفوظ کر دیا تھا اور فتح خان نے اسے کھول لیا. اس کا مطلب تھا کہ ایمن کو بلانے کا منصوبہ مجھے قبضے میں لینے کے بعد بنا تھا. اس سے پہلے فتح خان سویرا کے ذریعے مجھے مجبور کرنا چاہ رہا تھا کہ میں کسی بھی طریقے سے اس کے لیے ہیرے تلاش کر دوں، اور اس کے پیچھے منطق یہ تھی کہ بقول اس کے میں جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں وہ کسی نہ کسی طرح ہو جاتا ہے. مگر اب اس کے پاس زیادہ بہتر اور قابل عمل پلان آ گیا تھا اور اس نے اس پر عمل درآمد بھی شروع کر دیا تھا. مجھے 4-5 دن تک بے ہوش رکھنے کی بھی شاید یہی وجہ تھی کہ اس دوران میں اس نے ایمن کو پاکستان آنے پر راضی کر لیا تھا. اب وہ یہاں آ گئی تھی اور فتح خان کے قبضے میں بھی تھی. وہ خاموشی سے آنے پر رضامند کیسے ہوئی؟ بس ہو گیا. میں ٹھیک کہتا تھا تمہارے ساتھ اس کا کوئی چکر ہے، ورنہ میرے کو بھی حیرت ہے وہ اتنی آسانی سے میرا تمام بات مانتا چلا گیا. ابھی چند گھنٹے میں میرے آدمی نے جو سوات سے لیا ہے اور اسے ادھر لا رہا ہے، مجھے اسی کا اطلاع ملا تھا. یہاں موبائل کے سگنل نہیں آتے، پھر تمہیں اطلاع کیسے مل گئی؟ بس مل گیا. میں نے گہری سانس لی. ایمن نے حماقت کی تھی، صرف میرا ای میل دیکھ کر وہ یہاں آنے پر آمادہ ہو گئی. فتح خان، تمہارا اندازہ پہلے بھی غلط تھا اور اب بھی غلط ہے. وہ اصل میں اپنے باپ سے بہت محبت کرتی ہے اور اسی وجہ سے اتنی آسانی سے تمہارے جال میں پھنس گئی. میں نہیں مانتا. یہ مغرب کا لوگ اپنے رشتوں سے اتنا پیار نہیں کرتا، ان کو بس خود سے پیار ہوتا ہے. تو تم یہ توقع کیوں کر رہے ہو کہ برڈ شاہ اپنی بیٹی کو بچانے کے لیے تمہیں ہیرے دے دے گا؟ اگر نہیں دے گا تو خود بھی مرے گا اور اس کا بیٹی بھی مارا جائے گا. اب میں یہ قصہ ختم کر کے جائے گا، یہ یہاں سے زندہ نہیں جائے گا. میں ایسے پالتے پالتے تنگ آ گیا ہے. ٹھیک ہے، تم یا تو ہیرے لے کر جاؤ گے یا ان دونوں کو دفن کر کے جاؤ گے، لیکن اس سارے معاملے میں تم نے میرا ذکر نہیں کیا. میرا کیا ہوگا؟ تم جلد جان جائے گا. میں تم کو مارے گا نہیں، پر سویرا کو مرشد کے حوالے ضرور کرے گا. اور اس کے بعد میں تمہیں زندہ چھوڑ دوں گا؟ مت چھوڑنا. اگر میں مل جائے اور تم مجھ پر قابو پا لے تو تم بے شک میرا ٹکڑا کر کے کتوں کو کھلا دینا، پر تم کو سویرا کو بچانا ہے تو ہیرے تلاش کرنا ہوں گے. مجھے 1% بھی امید نہیں ہے
کہ اسے ہیرو والی جگہ یاد ہوگی. اگر یہ پاگل نہیں بھی تھا تو اب ہو گیا ہے, اور اس سے کچھ معلوم نہیں ہوگا. معلوم ہوگا, یہ بن رہا ہے. شہباز خان, تم بہادر اور ہوشیار آدمی ہے, لیکن تم نے ابھی انسان کو صحیح سے نہیں جانا. یہ بہت سخت جان ہوتا ہے اور دولت کے لیے اس سے بھی زیادہ برداشت کر سکتا ہے. میں نے جو زندگی گزارا ہے اس میں انسان کو بہت پاس سے دیکھا ہے. میرے کو معلوم ہے انسان کتنا بڑا اداکار ہوتا ہے. تم شاید ٹھیک کہہ رہے ہو, لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ یہ سچ مچ پاگل ہو گیا ہے. ابھی یہ اپنا لڑکی دیکھے گا نا تو بالکل ٹھیک ہو جائے گا, پھر یہ بتائے گا کہ ہیرا کہاں چھپایا. فتح خان, اس میں ایک معاملہ اور بھی ہے. برٹ اگر پاگل بنا ہے تو بھی وہ اتنی آسانی سے تمہیں نہیں بتائے گا, کیونکہ اسے لازمی خطرہ ہوگا کہ ہیرے حاصل کر کے بھی تم اس کے اور ریمن شاہ کے ساتھ یہ سلوک کرو گے. یعنی اس وادی سے ان کی واپسی نہیں ہو سکے گی. جب تک اسے اپنی اور ریمن کی زندگی کی ٹھوس ضمانت نہ مل جائے, یہ ہیرو کے بارے میں بتانے کی حماقت نہیں کرے گا. کیا مطلب؟ مجھے ان کا کیا کرنا ہوگا؟ میں ان کو چھوڑ دوں گا؟ واقعی تم فتح خان اتنے سادہ ہو یا دوسروں کو سمجھتے ہو؟ یہ بات لازمی ان کے ذہن میں آئے گی کہ ہیرے حاصل کر کے بھی تم انہیں یہی دفن کر دو گے. یہ ساری گفتگو برٹ کے سامنے ہو رہی تھی, لیکن وہ بظاہر نہیں سن رہا تھا. فتح خان سے لات کھا کر وہ ایسا چٹان کی جڑ میں گھسا کہ وہاں سے نکلنے کو تیار نہیں تھا. فتح خان نے مجھے گھورا. تم اس کے سامنے بات کر رہے, تم اسے اکسانا چاہتا ہے کہ یہ ہیرو کا پتہ نہ بتائے. میں اکسا رہا ہوں؟ فتح خان, تم پھر دوسروں کو نادان سمجھ رہے ہو. اگر یہ ڈرامہ نہیں کر رہا تو اتنی عقل اس کے پاس بھی ہوگی. دوسرے, میں کوئی تمہارا خیر خواہ نہیں ہوں جو اس سے چھپ کر تمہیں سمجھاؤں. میں ایسا نہیں کرے گا, مجھے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. لیکن نقصان تو ہو سکتا ہے. آزاد ہونے کے بعد برٹ اور ایمن تمہارے خلاف رپورٹ کرائیں گے, اور تمہیں معلوم ہے ہمارے حکمران آج بھی گوروں کے جوتے چاٹنے کو تیار رہتے ہیں. برٹ شیک موزس برٹش فیملی سے تعلق رکھتا ہے. اس کی شکایت پر کان دھرا جائے گا اور پولیس یا FIA تمہیں تلاش کرنے کی پوری کوشش کرے گی. تم مشکل میں پڑ سکتے ہو. کوئی مشکل نہیں ہوگا. پولیس یا FIA میرے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے. بات مکمل کر کے فتح خان چٹانوں سے باہر چلا گیا. اس بار اس نے مجھے باہر آنے سے منع نہیں کیا تھا. اسے معلوم ہو گیا ہوگا کہ میں نے باہر آنے کی کوشش کی تھی, اور اس کے ساتھیوں نے شارٹ سے مجھے خبردار کیا تھا. اس کے جانے کے بعد میں نے برٹ کی طرف دیکھا, جو فتح خان کے عدم موجودگی میں کسی قدر مطمئن ہو گیا تھا, لیکن اس نے اٹھنے کی کوشش نہیں کی. میں نے بھی اس سے بات کرنے کی کوشش نہیں کی. مجھے جیکٹ میں لگی چپ کا خیال تھا. اگر برٹ شاہ اداکاری کر رہا تھا تو شاید فتح خان کو غیر موجود پا کر اپنی اداکاری برقرار نہیں رکھ پاتا. ایمن کی آمد اور پھر فتح خان کے قبضے میں جانے کا سن کر میں فکر مند ہو گیا تھا. یہ اچھا نہیں تھا. ایمن سے میرا کوئی دلی تعلق نہیں تھا, لیکن میں اس کے لیے اچھے جذبات ضرور رکھتا تھا. ایمن فتح خان کے قبضے میں آ چکی تھی, اور اس کا باپ پہلے سے فتح خان کے قبضے میں تھا. فتح خان یقیناً ایمن کے حوالے سے دھمکی دے کر برٹ شاہ کو ہیرو کی نشاندہی پر مجبور کرتا. سوال یہ تھا کہ برٹ اسے ہیرو کے بارے میں بتا دیتا. اگر وہ پاگل بنا ہوا تھا تب بھی اس میں اتنی عقل ضرور ہوگی کہ فتح خان کو ہیرے دینے کے بعد بھی اس کی اور اس کی بیٹی کی گلو خلاصی نہیں ہوگی. کم سے کم مجھے فتح خان کی بات پر یقین نہیں تھا. کم سے کم ہیرے نہ دینے کی صورت میں فتح خان یقیناً ایمن اور برٹ شاہ کو نقصان پہنچاتا. دوسری طرف اگر برٹ شاہ سچ مچ اپنے حواس کھو چکا تھا تو اسے کیا پرواہ ہوتی کہ فتح خان اس کے یا ایمن کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے. فتح خان انہیں اپنے وحشی ساتھیوں کے حوالے کر دیتا تو وہ انہیں ادھڑ کر رکھتے تھے. ایمن کو لڑکی ہونے کے ناطے جان کے ساتھ آبرو کا بھی خطرہ تھا. ناکامی کی صورت میں فتح خان مجھے بھی اس کا ذمہ دار قرار دیتا, اور وہ بتا چکا تھا کہ وہ مجھے چھوڑ دے گا, لیکن سویرا کو ضرور مرشد کے حوالے کر دے گا. میں نے برٹ کی طرف دیکھا. اب معاملہ اس کے ہاتھ میں تھا. فتح خان بڑی ہوشیاری سے اپنے پتے چل رہا تھا. اس نے اب تک بہترین پلاننگ کی تھی اور حالات کے لحاظ سے اس میں بڑی تیزی سے مناسب تبدیلیاں لایا تھا. ایک طرف وہ خود کو بر افروختہ ظاہر کر رہا تھا. ایسا لگ رہا تھا کہ اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے اور اس بار وہ ہیرے لے جائے گا یا سب کو برباد کر دے گا. لیکن دوسری طرف اس نے مجھے اپنے قابو میں رکھا تھا. وہ مجھ سے کیا کام لینے والا تھا میں اس سے بے خبر تھا. بس اندازہ تھا کہ وہ مجھے آگے رکھے گا کہ میں برٹ کو قائل کروں اور خود پیچھے رہے گا. پھر وہ چپ کی مدد سے ہم پر نظر رکھ سکتا تھا. لیکن یہ مفروضہ تھا. فتح خان کے ذہن میں کیا تھا یہ سب کچھ دیر میں سامنے آنے والا تھا. میرے موجودہ مصائب کے ذمہ دار شمال کی طرف کیے جانے والے 2 سفر تھے. ایک جب میں کاکول چانے سے بچنے کے لیے گھر سے بھاگ نکلا تھا اور سرمت کے ساتھ اس کے گاؤں پہنچا تھا. راجہ عمر دراز اور فتح خان سے وہی واسطہ پڑا تھا. دوستی اور دشمنی کا یہ تعلق آج بھی برقرار تھا. پھر میں مونا اور سفیر کے ساتھ مری کی طرف گیا تھا جہاں منحوس نادر سے سامنا ہوا تھا اور اس کی نحوست کا سایہ ہماری زندگیوں پر محیط ہو گیا تھا. وہ اور اس کا کینہ پرور بھائی مرشد ہمارے پیچھے پڑ گئے تھے. اپنی فرعونیت کے زوم میں وہ بہر صورت ہمیں اپنے آگے جھکا کر تباہ کر دینا چاہتے تھے. لیکن وہ کتنی طاقتور سہی, اس کائنات کا نظام چلانے والی ہستی کوئی اور ہے, اور انسانوں کی زندگی اور موت کے فیصلے وہی کرتی ہے.